बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, पहले भी हम कई वीडियोस कर चुके हैं जो सर्वेज आ रहे हैं, चाहे इमरान खान के हामी लोगों का हो या मुखालफ लोगों का। जैसे द न्यूज़ का एक सर्वे हमने डिस्कस किया था। पाकिस्तान में इलेक्शन की पल्स को समझने वाले चंद सहाफ़ी हैं, उनमें से एक मुस्तनद नाम जो है वो हबीब अकरम साहब का है। हबीब अकरम साहब सुनो न्यूज़ पर शो करते हैं, सुनो हबीब अकरम के साथ। उन्होंने कुछ शहरों का सर्वे किया है, उसमें से लेटेस्ट सर्वे जो उनका है वो है पेशावर शहर का। पेशावर शहर का अगर आप सर्वे देखें तो पीटीआई की मकबूलियत वहाँ पे 60% सामने आई है। वैसे भी जो 4 सर्वे वो पहले कर चुके हैं शहरों के, वहाँ पे भी पीटीआई टॉप पे थी। इस ट्रेंड को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब आज एबीएन न्यूज़ के शो में थे। उन्होंने कहा है कि नून लीग ने अगर अपनी मकबूलियत देखनी है तो इलेक्शन में देखे कि उनके साथ होता क्या है। ये बाप के बाप को भी लेके आ जाएं तो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, हबीब अकरम साहब जैसे आपने उनका तारुफ करवाया, उनके जितने भी सर्वेज होते हैं या पाकिस्तान में जो गुज़श्ता तकरीबन कोई 2-3 साल में ज़िमनी इंतखाबात हुए, बल्दियाती इंतखाबात हुए, इस हवाले से उनकी जो भी असेसमेंट रही, वो बहुत ही उसको हम दुरुस्त कह सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि जब आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हुए थे 2020 और 2021 में, वहाँ की जो कानून साज असम्बली हैं उसके, तो वहाँ पर भी हबीब अकरम साहब ने विजिट किया था। वहाँ पर मुख्तलिफ हलकों में उन्होंने सर्वे किए और वहाँ पर उस वक्त उन्होंने जो पेश गोई की थी या जो हालात वाक़यात उन्होंने वहाँ पर लोगों से बातचीत के बाद जो महसूस किया, जब उसको उन्होंने लिखा और बयान किया, तो आप देखें कि जब उसके नतायज आए थे तो वो नतायज तकरीबन वही थे जो हबीब अकरम साहब ने अपने जो उनके प्रोग्राम थे या उनकी जो मुख्तलिफ उन्होंने तहरीरें लिखी अखबारात में या दीगर, तो वो बिल्कुल तकरीबन उससे मिलते जुलते थे। अब सुनो टीवी पर हबीब अकरम साहब की जानिब से एक सर्वे का एक सिलसिला शुरू किया गया है और आगाज किया गया चित्राल, यानी जो हल्का नंबर कौमी असम्बली का हल्का नंबर 1 जो वहां से शुरू होता है चित्राल से, वहां से इसका आगाज किया गया और कहा गया कि हम बतरतीब यानी कि हलकों के हिसाब से हम इनके सर्वेज आगे करते रहेंगे और उसके बाद उनके जो भी नतायज होंगे वो नतायज भी हम जारी करते रहेंगे। आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स की जानिब से एक अचानक एक सर्वे का आगाज़ किया गया। मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून या इमरान खान और नवाज शरीफ से मुतल्लिक कुछ सर्वेज करवाए गए और कहा गया कि आपकी पसंदीदा जमात कौन सी है, आपके लीडर पसंदीदा कौन से हैं, या आइंदा आम इंतखाबात में आप किसको वोट देंगे। इस तरह के कुछ सवालात थे जिस पर मुश्तमिल ये सर्वे करवाए गए थे। और आप देखें कि हैरान कुन तौर पर सुनो टीवी की जानिब से भी एक सर्वे करवाया गया था, लेकिन फिर उसको डिलीट कर दिया गया। जब वो नतायज इतने यकतरफा थे कि अवाम का जो उसमें रिस्पॉन्स था या उसमें जो राय दी गई अवाम की जानिब से, वो आप देखें तो वो आपको तकरीबन याद है उन्होंने 90% से ज्यादा। वो सर्वे डिलीट करके कौन सा सर्वे फिर उसके ऊपर रखा था? आप किसको जी वजीर जी आजम जी जी देखना चाहते हैं? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज? जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो देखें कि वो शायद कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये चीज़ें इतनी वन साइडेड जाएँगी और ये बिल्कुल यही हालात हैं, यही ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और इनको समझना मेरे ख़्याल में सियासी जमातें तो सारी चलती ही अवाम की नब्ज़ पर हैं और हर वक़्त उनका हाथ अवाम की नब्ज़ पर होता है और वो उसी से अपनी पॉलिसियाँ मुरतब करने की या अपनी हिकमत अमली बनाने की कोशिश करती हैं। तो अब जो हबीब अकरम साहब ने एक सिलसिला शुरू किया है, आप देखें कि पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक़्त पीक पर है। और फिर इसमें ये भी चीज़ देखें कि हबीब अकरम साहब ने जो सर्वे किया है, उसमें सैंपल साइज़ क्या है? और मुमकिन ये है कि अगर वो कुछ सैंपल साइज़ को मज़ीद बड़ा करते तो ये भी इम्कान था कि शायद पीटीआई का वोट बैंक 80% पर चला जाता। तो ये चीज़ें अभी देखें ना, अवाम में एक गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है। अवाम अभी इस चीज़ पर वो गूँ-म-गूँ का शिकार है कि पता नहीं आम इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे? जो तारीख दी गई है, क्या इसी तारीख पर होंगे या इसमें दोबारा तौसीक़ की जाएगी?
تو ابھی بھی کچھ کنفیوژن، کچھ الجھن عوام کے اندر برقرار ہے۔ جب انتخابی شیڈیول آ جائے گا، سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ اس میں اپنی جو انتخابی مہم ہے وہ چلانے کی اجازت دی جائے گی، تو پھر دیکھیے گا کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ مزید تبدیل ہوں گے، اور یہ تبدیلی آئے گی پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں، یعنی کہ اس کے حق میں یہ چیزیں مزید تبدیل ہوں گی۔ اور دیکھیں کہ حبیب اکرم صاحب نے گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے جو انہوں نے اس وقت پیش گوئی کی تھی، یا انہوں نے جو تجزیہ اس کے اوپر کیا تھا، وہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اور ابھی بھی میرے خیال میں یہ جو سروے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ میری اپنی جو ایک اسیسمنٹ ہے، یا جو مجھے میری آبزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سروے شاید اگلے ہفتہ 10 دن تک ہی یہ بند کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس کی کیونکہ وجہ؟ جی جی اس کی وجہ سر یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اس طرح آنا شروع ہوں گی، اور پاکستان تحریک انصاف مسلسل ٹاپ پر رہے گی ہر حلقے میں، ہر 2-3 حلقے جو روزانہ کی بنیاد پر 2 یا 3 حلقوں کے سروے کیے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد دیکھیے گا کہ ایک ماحول بننا شروع ہو جائے گا، دباؤ الٹیمیٹلی مسلم لیگ نون کے اوپر آئے گا۔ تو جو مسلم لیگ نون سنو ٹی وی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر اگر وہ ایک سروے کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس کو ڈیلیٹ کروا دیا یار جاتا اس ہے، کے تو پھر مالک آپ تو گئے تھے نا لندن، بھی ٹکٹ مانگنے گئے تھے نواز شریف صاحب سے لندن بھی، وہ بھی خبر آپ نے دیکھی ہوگی۔ جی جی دیکھیں، یہ ظاہر بات ہے، ہر ادارے کے مالکان کے کچھ اپنے ان کی پالیسی کہہ لیں، یا ان کی جو بھی فیصلہ سازی ہے اس کے اوپر تو ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں شاید مکمل مجھے ہوتی یہ نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 266 حلقے ہیں، 266 حلقوں میں یہ اگر سروے کیے جاتے ہیں، اور ہر روز 2-3 کی بنیاد پر یہ جاری کیے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں شاید ہفتہ 10 دن کے بعد یہ سرویز جب اس کے نتائج مکمل طور پر مسلسل ون سائیڈڈ آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، اور نون لیگ آپ دیکھیں کہ کچھ حلقے تو وہ ہیں جہاں پر نون لیگ کسی دوڑ میں آتی نہیں ہے، اور وہ ہمیں وہاں پر نظر ہی نہیں آتے، تو پھر یہ چیزیں الٹیمیٹلی نون لیگ کے اوپر ان کا دباؤ آئے گا۔ اور اس کی آپ اس کو اسی چیز کو کنیکٹ کریں نا، جو آپ نے لطیف کھوسہ صاحب کی بات کی ہے، کہ یہ اگر اپنے باپ کے باپ کو بھی لے کے آ جائیں تو یہ پھر بھی الیکشن نہیں جیت سکتے، یہی عوام کی نبض ان ہے، کی ضمانتیں یہی ضبط ہوں گی انہوں نے کہا ہے۔ بالکل بالکل دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کل پرسوں خبر چلی کہ وہ مری سے الیکشن لڑنے کا ان کا پلان ہے۔ تو لاہور سے باہر نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ لاہور سے باہر نکلنے کی وجہ ہی سر یہی ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اگر عمران خان اپنے کسی ایسے کارکن کو بھی ٹکٹ دے دینا جس نے ساری زندگی شاید جو ہے وہ کوئی کونسلر کا الیکشن بھی نہ لڑا ہو، تو اس کے بھی جو رزلٹ اس کا بھی جو آئے گا وہ بھی نون لیگ برداشت نہیں کر سکتی۔ ہر حلقے میں ان کی ضمانتیں ضبط ہونے کا خدشہ ہے، اور یہ بالکل لطیف کھوسہ صاحب نے ٹھیک کہا کہ ان کی ضمانتیں ضبط بھی ہوں گی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اب یہ لاہور سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، یہ کچھ ایسے محفوظ حلقے ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پر نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب یا شریف خاندان کے جو دیگر لوگ ہیں وہ الیکشن لڑ سکیں، اور ان کی جو کامیابی ہے وہ ہر صورت یقینی ہو۔ اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے، اور ان کے بیان کو میں تو سمجھے کہ ایک مثبت بیان کے طور پر دیکھوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی گزشتہ جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے، وہ نون لیگ کی پالیسیوں کے اوپر بھی تنقید کرتے رہے، وہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کے اور وہ پر بھی نون لیگ پر تنقید کرتے ہیں، نواز شریف پر تنقید نہیں کرتے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کو تو وہ ابھی بھی لیڈر سمجھتے ہیں، ہاں لیکن تو دیکھیں یہ نا آپ بعض خود اوقات فیصلہ کر لیں، ایک سیاستدان جب کسی کو لیڈر سمجھتا ہے اور اس پر تنقید نہیں کرتا تو وہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، وہ بعض اوقات وہ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ میسج ہوتا کسی کے لیے ہے، بات سنائی کسی کو جاتی ہے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب بھی جو بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ نواز شریف صاحب کو وہ پہنچ تو جاتی ہے، لیکن نواز شریف صاحب چونکہ اس وقت اپنی صاحبزادی کی پالیسی پر چل رہے ہیں، تو شاید اس وجہ سے وہ صحیح۔ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا وہ اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی میں یہ بیان جو ہے یہ بہت زیادہ اس کو سراہنا چاہیے، اس کی ستائش کرنی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی وفاداریاں ہیں ان کے کارکنوں کی، رہنماؤں کی،
وہ طاقت کے زور پر وہ تبدیل کی جا رہی ہیں، اس لیے وہ آئندہ عام انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب اس کو ہم دوسرے اینگل سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب کو مسلم لیگ نون سے چونکہ وہ بالکل سائڈ پہ ہو گئے ہیں، یہ بھی امکان ہے کہ وہ مسلم لیگ نون مکمل طور پر چھوڑ دیں، خیر بات کہہ دیں، اپنی کوئی نئی سیاسی جماعت بنا لیں، یا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو امکان ہو کہ یار میں بھی آئندہ عام انتخابات میں میرے بھی جیتنے کے چانسز نہیں ہیں، تو اس لیے بجائے اس شرمندگی کے یا اس جو شکست کی ایک سر بدنامی ہے، لاسٹ جنرل جو الیکشن داغ میں ہے، وہ دونوں سیٹیں ہارے تھے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، مری سے بھی ہار گئے تھے، اسلام آباد سے بھی ہار گئے تھے، تو ان کو پتا ہے کہ وہ جی کہاں جی، پر اسٹینڈ کرتے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ہم اس کا اگر تجزیہ کریں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شاید ان کو اس بات کا دوبارہ ڈر ہے کہ میں ایک بار پھر ممبر قومی اسمبلی نہیں بن سکتا، اور اسی جی وجہ سے وہ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور وہ بہانہ بنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو ہم اگر مثبت تناظر میں بھی دیکھیں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے کم از کم یہ بات تو کی ہے کہ وہ ملک میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کی وفاداریاں جس طریقے سے تبدیل کی جا رہی ہیں، یہ بات کرنا بھی میرے خیال میں اس وقت دیکھیں نا، ماحول جو بھی ہو اس میں جو بھی شخص اگر اس فسطائیت کے خلاف کسی بھی طرح سے وہ اس کے خلاف بولتا ہے یا تو میرے خیال میں اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت تو ویسے بھی بولنے پر بھی پابندی ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت پر تو ویسے ہی بلیک آؤٹ ہے میڈیا کے اوپر، یہاں تک کہ دیکھیں نا آپ کے ان کا جھنڈا اٹھانے پر بھی پابندی ہے، تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا کریڈٹ اس میں شاید خاقان عباسی چلیں آپ کہتے ہیں تو کریڈٹ دے کہ دیتے کم ہیں از کم سر، ویسے اس کے بنتا خلاف نہیں ہے لڑیں گے۔ لیکن چلیں آپ کہتے ہیں تو کریڈٹ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سر بہت چلیں شکریہ آپ آپ کا کا سر، بہت بہت شکریہ شکریہ۔ سر، بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔